السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عمر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کے سامنے قبیلے کے لوگ اکٹھے کھڑے تھے۔ اندر جرگہ جاری تھا۔ ارتو صاحب کہتے ہیں باقیوں نے جان دے کر غداری سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے تاجروں کے بیس پر ہم لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ میں انہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ عمر قبیلے کے لوگوں کے سامنے اپنی غداری کا اعتراف کر سکیں، اور جب یہ اپنی غلطی کو مان لیں گے تو ہم یہاں انہیں سزا دے دیں گے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے ببورا صاحب کہاں ہے؟ کیا انہیں یہ سب کچھ پتا ہے؟ اگر ببورا صاحب نہیں آئیں گے تو ہم اس کو کبھی مانیں گے نہیں۔ ارتو صاحب کہتے ہیں اس غداری کا استاد ببورت تھا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ بلگی خاتون کہتی ہے ارتو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ببورت نے مجھے اور ارتو صاحب کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آدمی کہتے ہیں بلگی خاتون یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی بہن کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ لازمی کوئی غلطی ہے۔ ارتو صاحب کہتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ببورت صاحب وہ چہرہ چھپا رہے تھے، اب انہوں نے وہ چہرہ واضح کر دیا ہے کیونکہ وہ الباستی ہے۔ یہ سن کر سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دریا میں ارتو صاحب کے سپاہی ببورت کی لاش کو تلاش کر رہے تھے۔ ڈمرو کہتا ہے لاش کو مل جانا چاہیے، لاش کہاں چلے گی ہوگی؟ آگے یہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، آدھے سپاہی اس طرف دیکھیں گے اور آدھے سپاہی اس طرف دیکھیں گے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں وہی آدمی کہتا ہے اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ارتو صاحب کہتے ہیں کہ 3 آدمی اور بلگی خاتون میرا ثبوت ہے۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی ہے باجی آپ یہ کہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ہمارا بھائی الباسی نہیں ہو سکتا۔ بلگی خاتون کہتی ہے ارتو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر وہی آدمی کہتا ہے ہم یہ نہیں مان سکتے، ہو سکتا ہے بلگی خاتون بھی جھوٹ بول رہی ہو تاکہ وہ ارتو صاحب کے قریب ہو سکے۔ یہ سن کر ارتو صاحب سے غصے میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارتو صاحب کہتے ہیں تم گواہوں پر بھی یقین کرو گے اور مجھ پر بھی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے کان اور تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ پھر ارتو صاحب اسے ایک اور تھپڑ مارتے اور کہتے ہیں میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ آدمی باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ارتو صاحب کہتا ہے ببورت جس چیز کا حقدار تھا اسے وہ مل گیا ہے، اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ پھر ارتو صاحب بلگی خاتون کو کہتے ہیں آئیں بلگی خاتون، اور سردار والی نشست پر بیٹھے۔ پھر بلگی خاتون سردار والی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ارتو صاحب کہتے ہیں آپ سے اس قبیلے کی سردار بلگی خاتون ہے، حاکم اعلیٰ کے طور پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس قبیلے کی سردار بلگی خاتون ہے۔ سرما خاتون کہتے ہیں میرے بھائی کی لاش کہاں ہے ارتو صاحب کہتے ہیں اس نے ایک بڑی پہاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی، وہ دریا میں کود گیا تھا، جنگلی جانور اس کا شکار نہ کریں گے تو میرے سپاہی سے ڈھونڈ کر یہاں لے آئیں گے۔ پھر جرگے میں موجود ایک آدمی کہتا ہے ارتو صاحب آپ ہمیں یہاں سے نکال سکتے ہیں، اس شرم کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ارتو صاحب کہتے ہیں میں آپ کے سردار کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب آپ کی سردار بلگی خاتون ہے تو یہاں آپ رہ سکتے ہیں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ بلگی خاتون کے اطاعت کریں۔ پھر ارتو صاحب ترگت کو کہتے ہیں ان تینوں سپاہیوں کو باہر لے جاؤ اور سزائے موت دے دو۔ دوسری طرف سرجان خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر فاتح خوانی کر رہی تھی، پھر وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، اب میرے پاس کون ہے؟ پھر وہ رونے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں گلدارو کہتا ہے میں ہوں سرجان۔ یہ سن کر سرجان خاتون چونک جاتی ہے اور پھر اٹھ کر گلدارو کے گلے لگ جاتی ہے۔ پھر گلدارو کہتا ہے تم نے ایک ماں کی پوری ذمہ داری نبھائی ہے، اب اپنے آنسو صاف کر لو، اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ سرجان خاتون کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکی گلدارو، ہم نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے۔ گلدارو کہتا ہے ہمارا بیٹا ایک سپاہی تھا اور شہادت کا اس نے رتبہ پایا ہے، اب ہم اپنے بیٹے سے جنت میں ملیں گے، اب اپنے آنسو صاف کر لو۔ یہ کہہ کر گلدارو آگے بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں تینوں سپاہیوں کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ انہیں سزائے موت دی جا سکے۔ اندر ارتو صاحب کہتے ہیں آپ کے بھائی کی لاش ملنے تک ہم محتاط رہیں گے، جب تک اس کی لاش نہیں ملے گی ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، کچھ سپاہی میرے یہاں رہیں گے۔ بلگی خاتون کہتی ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، ہمارے والدین ایک ہو سکتے ہیں لیکن ہماری روحیں ایک نہیں ہیں۔ لیکن سرما کے ساتھ کیا کیا جائے کیونکہ سرما بھی اس میں شامل ہے اور یہ واضح ہے کہ خط والی بات اسی نے بھائی کو بتائی تھی۔ ارتو صاحب کہتے ہیں وہ عباستی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، وہ آپ کی بہن ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ بلگی خاتون کہتی ہے میرا بابا قتل ہو گیا،
میرا بھائی غدار نکلا۔ سرما خاتون میرا بھروسہ کھو چکی ہے، اب میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ امید کیوں چھوڑ رہی ہیں البلگی خاتون؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے؟ جب یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی تو ہم اپنا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ پھر البلگی خاتون کہتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل صاحب باہر جانے کا اشارہ کرتے ہیں، پھر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ باہر ترگت نے ساری تیاریاں مکمل کر دی تھی۔ جب ارطغرل صاحب باہر آتے ہیں تو سب لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں جن لوگوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کی سزا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ہماری روایات میں غداروں کو معافی نہیں ملتی بلکہ سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کئی قبیلے کے سپاہی جنگل میں بھی عورت کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو بھی عورت کی لاش نظر آ جاتی ہے، پھر اسے پانی سے نکالنے لگتے ہیں، اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی بولت ہوش میں آ جاتا ہے اور پھر وہ آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے آرک بکا۔ آرک بکا بھی عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے، پھر آس پاس دیکھنے لگتا ہے۔ آرک بکا ایک منگول تھا۔ کائے قبیلے میں سب لوگ مرکزی خیمے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوش تھے۔ ہیما خاتون کہتے ہیں بیٹا تمہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ تمہارا چھوٹا بیٹا گلدارو اور سنگر ٹکر کہاں ہے؟ گلدارو کہتا ہے وہ سب آزاد ہیں اور ہمارے قبیلے کے لیے ایک جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ہیما خاتون ارطغرل سے پوچھتے ہیں کیا اس غلیظ الپاستی کی لاش مل گئی ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں نہیں والدہ، ابھی نہیں ملی۔ صافجی پوچھتا ہے اگر وہ زندہ ہوا بابا تو؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا زندہ ہونا بھی فضول ہے کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ الپاستی ہے۔ اگر وہ زندہ بھی ہوا تو ہماری تلوار اس کے سر پر ہوگی۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے پورے خاندان کو سارا واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ببورت کو پکڑا، یعنی الپاستی کو۔ دوسری طرف آرک بکا کے سپاہی ببورت کو اٹھا کر ایک غار میں لے آئے تھے۔ اتنے میں آرک بکا بھی آ جاتا ہے اور اس کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ آرک بکا نے ببورت کا علاج کر دیا تھا۔ آرک بکا کہتا ہے الپاستی میں کیسے تمہاری کالی روحوں کو جان دے دیتا؟ ابھی ہم نے بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں، میں یہاں انتقام لینے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے دعا سگانے لگتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ روح کی چین۔ رات خاصی بیان گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑا چین چڑھتی، اس لیے میں شادی بیان کی تقریب میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میری شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریب رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیزی پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیروں میں کوئی اسباب مجھے گور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہو چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھے پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوراً یہ تھی، گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میرے اس بزرگ دلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنی خوف سے کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورگیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈال۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اس قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ لگنا کہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جا
رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے ذرا سی آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخاطب سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ پھر مجھے قبر کو پھلانگنے دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا ہو۔ اسے یوں غائب ہو دیکھ کر مجھے پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ہو۔ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پھینسے پھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق مجھے بے بس پر دانت نکال کے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بڑھ گئی ہو، میں تیزی سے قبرستان کو پھلانگا ہوا طور پر آج سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہو گیا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیدل بدحوالی کے عالم میں پاؤں مارے شروع کر دیے اور چند لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھیں کھلیں اور میں ہر بار اٹھ کر بیٹھ، لیکن آنکھوں کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحے پہلے میں نے ڈرا دینے والی منظر دیکھا تھا۔ وہ خوف تھا، اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خوف میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وار ہوتی ہے، نصیر کو اٹھا لے جاتی ہے۔ میں چیخیں چلاتا ہوں، لیکن میری چیخ حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے احتیاطی میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوگا۔ مجھے وہم نہیں ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا، میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں اسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کو روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والا شخص پر وہ حملہ کر دیتا ہے، یہاں ان کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نصیر نے کہا، ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے۔ نصیر فرحان بیچ میں بولا پڑا۔ ہمارے پڑوسی مزار ندیم کے لڑکوں پر اسباب آ گیا تھا۔ اسباب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو؟ ممکن ہے ایسا ہو؟ میں نے کہا، میں ان سے اس طاقت کے بھی کہہ سکتا ہوں۔ نصیر کو میں نے ایک خاص فیصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کا 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھول جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کو گرد حلق پڑنے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا
بار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ میں وہ بات کو ہنس کر ٹال کر ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ میں اس دن اتفاق ہی ہے کہ اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ قاضی محی الدین نے ڈی وی ڈی پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام محی الدین گانے سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحالی اس تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر گھر چلا۔ کہ قبرستان آتے ہی میری سائیکل جانے کی ایک جھٹکے سے فضول میں اچھی اور میں دھیرے سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہ پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔ نصیر ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں نے بے ساختہ اپنے پیچھے مگر نصیر چلا تھا اور میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز نہ سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کندھے پکڑ کر اس کا جھٹکا دیا اور اسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے اسے رحم سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتی ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور نہ ابھی اور اس وقت تجھے ختم کر دوں گا۔ نصیر نے عجیب نظر سے اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت ہی بھاری کم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے احتیاط مجھ پر کمپٹی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بے مشکل کانپنے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور تیز رفتار سے سائیکل کو بھگا آگے کی بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت بہت خوفزدہ تھا اور جلدی سے جلدی گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں گئی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا۔ بار بار آنکھیں کھل جاتی تھی۔ صبح بیدار ہونے پر مجھے اپنی جسم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ ہمیں سخت بخار ہے۔ امی جان نے میری بستر سے نہ اٹھنے پر میرے ماتھے سے ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی کوئی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ ابلتا بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کو واقعے سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذرا ذکر نہ کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نصیر کالج نہ آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن
ایک دن سرار نصیر کو چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہوئی اور میں نے ہمت کر کے پوچھے ہی لیا، کیوں بھی نثار تمہارا بھائی کالج کیوں نہیں آیا؟ خیر تو ہے نا؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں، دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجرا بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برائیوں میرا انجام میں اس سے برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ کر رو دیا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو تسلی دی، نہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھے لڑکے نہیں ہوتے، تمہارا منہ کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا، میں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اس قبر پر اس کے اب چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی، ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ رات کو لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھلکا ہوا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ شریف اسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میرے پاؤں میں جیسے من بھر کے ہوئے تھے کہ میرے لیے پاؤں اٹھنا مشکل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکلتا آیا اور مجھے مجبور کرنے کہ میں بھی وہ شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر چکا ہے۔ میری انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دے کر اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ میں اپنی زندگی کے بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہیں حرکت کر بیٹھا جس میں چند لمحے رات پہلے بھری سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسے حالات میں کر دیا۔ اس کے کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دے کر یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین یاد پڑے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں مجھے شریف سے شدید غصہ تھا، اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ کھڑے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر پھر وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام، اور رات ہو جانے پر پھر ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبرستان باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اترا اور اس شیطانی عمل میں
مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازوں بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بھر گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا اور وہ ایک کفن بیچنے والا کوشے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دیکھ شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کا جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کا منہ سے لمبی لمبی دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرے پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بس ہو کر رہ گیا۔ اچانک جاتا کہاں ہے شیطان، وہ عورت کہہ لگا کر بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے التجا کیا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تم میرے حد میں آ گیا ہے، تو میری جان اب مر کر ہی رہ چھوڑ سکتی ہے۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کسی ادھر کا رخ نہیں کروں گا، اس کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہے نا؟ ہاں، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر بولا، یہ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھوت بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر تیرے دادا مجھ پر بیریوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور مجھے گھساتے ہوئے میری سانس اکھڑانے لگے تو اسے ہوش میں آ گیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو گئی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا کہ اس کے جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہ آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا، لیکن میری روح خوش ہوگی کہ میں مراد پوری جانے والا ہے۔ یہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، روح کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، یہ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظروں کا دھوکہ تھا۔ میری جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظروں کا دھوکہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی بانہوں میں دبوچ لیا۔ میں نے بس پرندے کی طرح پر کر رہ گیا تھا، پھر مجھے کسی ہوش میں نہ تھا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑ گیا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا، دوسری رات نہ جانا نہ چاہتا ہوا بھی میرے قدم خود بخود قبر کی طرف اٹھنے لگے، اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر کر قبر میں وہ عورت موجود تھی۔ میں نے مجھے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا اور یہ سلسلہ روزانہ ہونے میں اب جسم طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجرا بن گیا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبوچ شروع کر دیتے ہیں، میرے سانس رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میری خاموشی ہو جانے پر گلے پر ہاتھ کا دباؤ کم ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو رات کے دھوکے سے چھڑا دوں۔ نصیر نے بتایا، کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی ہو؟ میں نے پوچھا، ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت عیاش تھے، نہ جانے کتنی
آدمیوں سے ان کا ہوش کا شکار ہو کر قبرستان کے زینت بن چکا تھا۔ پیشہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کس کو دور رنگ دے کرتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہے۔ نصیر نے کہا، ہاں میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آ رہی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے دوست عبید تیرے پاس آئے گا تو اسے اپنا راز بتا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیروں نے اپنا انتقال لے لیا۔ نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ میں تم مجھے چھوٹے دلاسے سے مت دو جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہت خراب کی امید نہیں آ رہی ہے۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہ جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کی آنکھوں پونچھے اور اپنے حوصلہ دلاسا دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کسی کا اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نصیر سے ملاقات کیے بغیر ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ نصیر کا انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیروں نے اپنا انتقال لے لیا ہے۔ بقول بشیروں کے ایسے انتقال لینے پر اس کی روح کو چین آ جانے کا ممکن ہے۔ ایسا ہو جائے، ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ ایک محفوظ ہو جائے کہ اگر بشیروں کے روح کو چین نہ آئی تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیر کے انتقال کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔ بہت کوریج تھا آج، طبیعت بہت بوجھ رہی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نہ مسکرا کوئی جی چاہتا ہے نہ کسی سے بات چیت کرنے کو۔ یہ کہو مجھے چار دو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری ہمت ہار جا رہا ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے وجود لیڈر مسسٹر ہوتا ہو، آنکھوں سے نور ہو رہی ہو اور چہرے کی سرخ رنگت ذرا مائل ہو رہی ہو۔ کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں۔ کمرہ سگریٹوں کے دھویں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھویں کی طرح میری وجود بھی کر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میری وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں مصروف ہے، بزرگ سا آدمی ہے، سفید رنگ تیکھے نقوش ہیں لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے
گھبرا رہا ہوں۔ میں نے میرے گھر کا رشتہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی رہے جب تک میرا جسم مجھے سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جتنا چاہتا ہوں کوئی اس کو کہے اور میرا گھر سے چلا جائے، مگر زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت وہ آیا ہے وہ اپنی پوری کرے گا تو جائے گا۔ اس کی تصویر آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرے کمرے میں میری چیخ سے گونجے۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ میں نے بستی کے عالم میں پر بستر تڑپنے لگا۔ خوف و ڈر سے میرا تمام وجود پسینے سے بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہیں۔ میں بالکل نڈر ہوا گیا۔ سفید کپڑوں میں مبتلا وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا، بالکل موت کا فرشتہ۔ واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ہی ایسے گفت کے شکار ہوا ہوگا۔ چند ماہ سے ہی لبوئی ہے، ہنسی چہرے کے سرخی آنکھوں کی کشش سے سب کچھ معدوم عرب گئی ہے، لبوں کی چھپ سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میری اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر خطبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگے مرمر کا سلوں پر اپنی فنکارانہ اور ماہانہ انداز میں لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی خراش سے ابھرنے والے چمکاتے روپ دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدین کے نام کیا ہے؟ خطبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر پر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پری کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحہ پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اس دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ چلی گئی تھی۔ یہاں سے واپسی آ جانا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کا نام سنگا مرمر کے سیل پر کھول رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے سے طوف کر رہی تھیں۔ وہ بلا کیا خوبصورت تھا، آنکھوں بڑی اور موٹی تھی، چہرے کی رنگت بہت سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کا باوجود بھی وہ اجرا سا تھا، ایسے جیسے اس دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقوی بھی بہت تھا کہ تمام آوازیں ویسے کی ویسے ہی بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ اس آس پاس کے قبروں پر لگے کتبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزر گیا کہ یہ اچھا طریقہ تھا، کہیں کتبے سال پر آنے تھے اور کہیں مہینوں دنوں کے
نجات قبروں کے دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس ہوا، کیونکہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا بھی ہو کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرف چلتے پھرتے من سے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس جوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی چہری ہوئی تھی، پھینک پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھونکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا اجرا سا کیوں ہے؟ کیا گھر والوں پریشانی سے دو چار ہیں، یا پھر ان وجوہات ہیں؟ نہ جان کیوں میں اس کردار چاہتا تھا۔ چلا نہ میرے اس سے جان پہچان نہ تھی، اور نہ ہی اس سے قبل اس کہیں دیکھے تھے، صرف اپنا کام سے اس کے پاس آیا تھا، اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کی قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر قبروں کے کتبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اس واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ قبروں کی کتبوں پر نہ تھی، بالکل اس کے چہرے پر تھی۔ قبروں قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہوں۔ ایک ڈال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی، مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی بات نے یکدم مجھے لبو کی گواہی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیل رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست ہے اور سچ ہے۔